ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ القصص کا 7واں رکوع ہے اور اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت کی مثال بیان فرمائی. یہ بھی معاشرے کی تباہی و بربادی کے 3 بنیادی عناصر، ان میں سے ایک سیاسی عنصر ہے. وقت کا حکمران ظالم، طاغوت اور فسادی بن جائے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح مذہبی جماعت، مذہبی افراد جن کا مقصد در حقیقت عوام کی رہنمائی ہوتی ہے اور ان کی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے وقت کے حکمرانوں سے بات چیت کرنا ہوتا ہے، انہیں سمجھانا ہوتا ہے، وہ خود دنیا دار ہو جائے. حکمرانوں سے ان کے تعلقات اپنے مفادات کی وجہ سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ بجائے اس کے حکمرانوں سے عوام کے مسائل کی بات کریں، اپنے مفادات ان سے حاصل کرتے ہیں، تو اس وقت وہ معاشرہ تباہی و بربادی سے دوچار ہوتا ہے. اور تیسرا سبب کسی معاشرے کی تباہی کا وہاں کا سرمایہ دار طبقہ، تاجر طبقہ، دولت مند طبقہ. اس دولت کو وہ اپنی عزت، غرور، تکبر اور اپنی بے حیائی، ٹھاٹ باٹ معاشرے کے اندر خرابی کا سبب بنا کر اس دولت کو استعمال کرتے، بجائے اس دولت تو اس سے غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور مشکلات میں پھنسی ہوئی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، الٹا ان پر اپنا ایک روگ قائم کرتے. اس کی بہترین مثال جو ماضی میں گزری ہے وہ قارون کا خزانہ تھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی خاندان کے آدمی، اسرائیلی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزرا ہے اور اسی کے پس منظر میں یہ سارے تینوں کردار بیان کیے گئے. فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا حکمران ہے، اور اسی طرح حامان جو ایک مذہبی امور کا ذمہ دار ہے اور فرعون کی ہر اچھی بری بات میں اس کی تائید کرتا ہے. اور قارون جو خود بنی اسرائیل کا فرد ہے بلکہ
بعض اقوال کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے یہ چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بظاہر ایمان لایا جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعونی ظلم سے نجات دلائی اور مصر سے انہوں نے بحر کلثم کے ذریعے سے بہت ہی آزادی اور اللہ کی تائید و نصرت کے ساتھ اس کو عبور کرتے ہوئے سرزمین فلسطین میں اپنا قیام اور اپنا ڈیرا ڈال لیا، اپنی سرزمین سے اس کو واپس لوٹایا۔ تو قارون یہاں جو دولت اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، لیکن ذہنیت منافقانہ تھی، چودراہٹ اور سرداری کی سوچ تھی۔ چاہتا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری چودراہٹ، میری عزت، یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتی ہے، ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے، جب ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، یعنی کوئی مال و دولت نہیں ہے ان کے پاس، تو اپنی مال و دولت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خود لیڈر بننا چاہتا ہے، قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ قارون بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس نے تورات کا علم بھی حاصل کیا تھا، تورات کا حافظ تھا، حافظ تورات تھا۔ جیسے سامری، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے، اور اس نے اس کا کردار بھی دوسروں میں گزرا ہے کہ اس نے کس طرح قوم کو گمراہ کیا۔ اسی طرح قارون، قرآن مجید نے اس کا واقعہ ذکر کیا کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں سے تھا۔ فبغى علیہم، اس نے ان کے خلاف ظلم و زیادتی کا نظام لایا، فبغى علیہم، ان پر زیادتی اپنی قوم کے خلاف۔ اس کا کردار کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم ہے۔ فرعون کا یہ گویا کہ ٹاؤٹ تھا، فرعون کا یہ کارندہ تھا اس قوم سے، لیکن فرعون کے لیے کردار ادا کرتا ہے، قوم کو الٹا اس غلامی کی زندگی پر کانے رہنے کی ترغیب دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے جو زندگی ہے جس میں تم کوئی ذمہ دار نہیں ہو، فرعون کو یہ ساری مشکلات اور پریشانیاں بھگتنی پڑتی ہیں، تو یہی زندگی تمہارے لیے بہترین ہے۔ اور یہ جو قارونی اور فرعونی کردار ہے یہ صرف ماضی میں نہیں اور آج بھی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قوم کے نمائندے وہ ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کے در حقیقت ٹوٹ اور کارندے بن کر وہ آپ کے ملک میں آپ کی قوم کو غلام بنائے ہوئے، یہاں کے وسائل لوٹ کر ان تک پہنچاتے ہیں اور یہاں ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ آج وقت کے سامراج کو سب سے زیادہ اس کی کاوش یہی ہوتی ہے کہ جن ممالک میں کچھ آزاد حکومتیں ان کو ختم کر کے اپنی ٹوٹ حکومتیں پیدا کی جائیں، بس اپنے مقاصد کی حکومتیں ہوں، ان کے افراد ہوں، چاہے وہ انہی کی قوم میں سے ہوں، تاکہ دنیا کو یہ بھی باور کرایا جا سکے کہ دیکھو ان کی اپنی حکومت ہے، ہم نے تو براہ راست ان پر کوئی حکومت قائم نہیں کی، کیونکہ اب براہ راست حکومتیں قائم کرنا ممکن نہیں رہا۔ تو وہیں کے لوگوں کو در حقیقت ان کو اپنا ٹاؤٹ بنا کر، ان کو اپنا مفادات ان کو کچھ ان کے پورے کر کے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر قوم پر مسلط کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے پاکستان کی حالت میں دیکھ لیں کہ جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہاں اپنی قوم کے مفادات کی حفاظت نہیں ہے، اگر کی جا رہی ہے تو وہی غالب قومیں جنہوں نے پہلے براہ راست ہمیں غلام بنایا ہوا تھا، اب اس سے تو مجبوراً انہیں چھٹکارا دینا پڑا، اب بواسطہ ان کے ہمیں غلام بنایا ہوا، ان کے تحفظات۔ اب تو آپ کے وزیر خزانہ اور یہ سارے برملا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بجٹ تو IMF بناتا ہے، تو جب تمہارے ملک کا بجٹ تم خود نہیں بنا سکتے، اپنے گھر کا بجٹ خود نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ بناتے ہیں کہ
تم نے کیسے کتنا ٹیکس لگانا ہے، کس شعبے میں کتنا ٹیکس اور ریونیو تم نے اکٹھا کرنا ہے، ساری تفصیلات وہ تمہیں دے دیں اور اس کی پابندی کرنا تم پر لازم ہے، تو اس سے بڑی کیا غلامی ہو۔ اور یہ سب باغ قوم کو دکھلاتے رہتے ہیں، بلکہ اس قرضے کی معیشت پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمیں جناب دیکھو اتنا قرضہ مزید مل گیا، قرضہ لینے پر، ادھار لینے پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہمیں اتنا قرضہ، اور وہ بھی سود پر، یعنی مفت کا قرضہ نہیں ہے بلکہ سود پر۔ آدھی سے زائد بجٹ آپ کا اس سود کی نظر ہو جاتا ہے، سود دینے، اور وہی تمہارا سود کا پیسہ جو تم سے لی ہے وہی دوبارہ تمہیں قرض کی صورت میں دے کر اس سے ڈبل اور 3 گنا زیادہ تم سے لے لیا جاتا ہے۔ یہی قارون کا کردار تھا۔ فبغى علیہ، قرآن کہہ رہے ہیں اس نے بنی اسرائیل کے خلاف ظلم کا نظام قائم کیا ہوا تھا، فرعون کا اعلی کار بن کر، اس کا ایجنٹ بن گیا، ایجنٹ فرعون کا تھا۔ فرعون نے کیا کیا، جب وہ اس کی ایجنٹی کرتا ہے تو اس نے اس کو مراعات دینا شروع کی، اس کو رشوت بھی دیتا تھا، اس کے لیے کاروباری مواقع فراہم کرتا تھا، اس کو سہولیات دیتا تھا، لہٰذا قارون دنوں میں بڑا مال و دولت والا، بڑی اس نے دولت اکٹھی کر لی، اور یہی دولت وہ ساتھ لے کر جب بنی اسرائیل یہاں سے وہ ہجرت کر جاتے ہیں تو یہ بھی ساتھ وہ ساری دولت لے کر ان کے ساتھ ہی ہجرت کر جاتا ہے۔ اور دولت کا قرآن نے یہاں نقشہ کھینچا ہے اس کی دولت، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو جو خزانے دیے تھے تو مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، بے شک اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، یقیناً ایک طاقتور جماعت جب وہ ان کو اٹھاتی تھی تو ان کے بوجھ سے ان کی کمر جھک جاتی تھی، یعنی اتنے خزانے، مفاتح مفتاح کی جمع ہو تو اس کا معنی چابیاں، یعنی چابیاں اتنی زیادہ تھیں خزانوں کی، اتنے خزانے تھے کہ ایک اولو العصبہ، عصبہ عربی میں کہتے ہیں ایسی جماعت کو جو 3 سے لے کر 10 تک پر بولی جاتی ہے، یعنی 10 افراد اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے تھے۔ چابی کتنی وزنی ہوتی ہے، معلوم ہی ہوا کہ بہت ہی بڑے خزانے تھے، ان کی چابیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ یا مفتاح کی جمع ہو تو اس کا مطلب ہے خزانے اتنے زیادہ تھے، چابیاں اتنی نہیں تھیں، اور یہی راجے ہے کہ خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان خزانوں کو اٹھانے کے لیے بہت طاقتور افراد چاہیے، اتنے خزانے اس کے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس قوم کے جو صالح عناصر تھے انہوں نے قارون کو سمجھایا اور کہا کہ اے قارون، اور یہ سمجھانے والے موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح اور نیک لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا لا تفرح، تکبر و غرور نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنی قوم کو حقیر سمجھتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، ان کو ان کی انسانیت سے گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میں وہی اس مال و دولت کی وجہ سے غرور پیدا ہو گیا، متکبر ہے، دوسرے بنی اسرائیلیوں کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سچی جماعت میں جو نیک لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اوپر ایمان لانے والے، وہ کہتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دیکھو جو اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اس کو غریبوں پر خرچ کر کے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر وہ بناؤ، آخرت کی زندگی سنوارو۔ یہ مال و دولت تو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور بہترین شکر یہ ہے کہ اس کو عملاً مستحق اور غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تیرا حصہ بنتا ہے اس کو مت بھول، کہ اللہ نے جو تمہیں دنیا یہ دی ہے، دولت دی ہے، اس میں سے جو تمہاری ضرورت کا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو ضرورت سے زیادہ اس کو غریبوں پر خرچ کرو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اچھا کردار ادا کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا کہ یہ مال و دولت اللہ نے دی ہے تمہیں۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور ملک میں فساد مت تلاش کرو، یہاں فساد پیدا نہ کرو، لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، خرابیاں پیدا کرتا تھا،
اس طرح ملک میں فساد پیدا نہ کرو، ولا تبغوا الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہی لفظ اللہ نے فرعون کے لیے بولے، وہ بڑا فسادی تھا، وہ کیا کرتا تھا، وجعل اهلها شیعا، اس نے وہاں معاشرے کو تقسیم کر رکھا تھا، یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم، ایک جماعت کو کمزور کر دیتا، دوسرے کو طاقتور بنا دیتا، آپس میں لڑاتا رہتا تھا، فرقہ واریت اس نے پیدا کر رکھی۔ یہی یہ قانون بھی کرتا تھا، فساد کے لیے دولت خرچ کرتا تھا، لڑائی کے لیے، آپس میں تقسیم کے لیے۔ وہ ان سچے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ ایسا نہ کر۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تم کہتے ہو کہ اللہ کا احسان ہے، نہیں، یہ تو میرے اپنے علم کا نتیجہ ہے، میری ہنرمندی، میرا تجربہ، میں بڑا تاجر ہوں، بڑا کاروباری ہوں۔ یہ تو وہ علم اس کے پاس کیا تھا، وہ تو در حقیقت فرعون کی چاپلوسی کا اور اس کی ٹوٹ بننے کا علم تھا، کہ اس کے ذریعے سے اس کو یہ ساری دولت ملی تھی۔ تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، بے شک یہ دولت تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا یہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلی کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، جو اس سے طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے اور مال جمع کرنے میں بھی بہت زیادہ تھے، انہوں نے بہت اس سے بھی زیادہ مال جمع کیا، طاقت و قوت بہت اکٹھی کر لی، لیکن وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، جب مجرموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس وقت ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، پھر ان کو موقع نہیں دیا جاتا، بلکہ پھر ان کی گرفت ہوتی ہے اور سخت ان کو سرزنش دی جاتی ہے۔ فخرج علی قوم فی زینتہ، قرآن بیان کرتا ہے کہ ایک دن بڑے ٹھاٹ بات کے ساتھ وہ اپنی حویلی سے نکلا، اپنے نوکروں اور خدم اور حشم کے ساتھ بڑا قیمتی لباس پہن کر دائیں بائیں اپنے ملازمین کو ساتھ لیا، اور اس طریقے سے وہ بڑے زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو کمزور لوگ تھے نا، وہ جو دیکھ رہے تھے اس کی ٹھاٹ بات کو، اس سے متاثر ہو رہے تھے، وہ اس کے اس مقام، مرتبے اور دولت کو دیکھ کر کہنے لگے، کمزور لوگ جو دنیا کی زندگی کی متلاشی تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی ویسی دولت ملتی جیسے قارون کو ملی ہے۔ وہ دولت کی خواہش کرنے لگے۔ انہ لذو حظ عظیم، کہنے لگے کہ بے شک اس کی تو بڑا نصیبہ ہے، بڑے اونچے نصیب کا آدمی ہے۔ اس مال و دولت کو وہ ایک نصیب اور خوش قسمتی سمجھ رہے تھے کہ بڑا یہ تو اچھے نصیب والا ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہو۔ لیکن ساتھ ہی جو لوگ سچے اور مخلص تھے، وہ وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جن کو حقیقت کا علم تھا کہ یہ دنیا کی کیا حقیقت اور حیثیت، یہ متاع الحیات دنیا ہے، وہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگے ویلکم، تم پر افسوس، تم اتنی بات نہیں سمجھتے ہو کہ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کی طرف سے جو تمہیں بدلہ ملے گا، اور اس شخص کو جو بدلہ ملے گا جو اللہ کی تعلیمات پر ایمان لے آیا اور اس نے اچھے کام کیے، وہ بدلہ بہت بہتر ہے۔ یہ دنیا اور مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ تمہیں ایمان اور عمل صالح پر بدلہ دے گا آخرت میں، وہ تو اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدمی، یہ بڑے استقامت کی بات ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نہیں حاصل ہوگا ثواب اور بدلہ اور یہ ایمان اور عمل صالح مگر انہی کو جو بڑے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات اور دین پر قائم اور کاربند رہتے ہیں۔ فخسفنا بھی، پھر کیا ہوا، اللہ نے اس قارون کو، اس کی دولت اور اس کے اس سارے معاونین کے ساتھ زمین میں دنسا دیا۔ اس کا واقعہ بھی کچھ اس طرح پیش آیا کہ قارون چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح بدنام کرے، ان کے درپے آزاد رہتا تھا ہر وقت کہ ان کی عزت ہے،
اسرائیلی ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ لیڈرشپ مجھے ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک دفعہ پروگرام بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا جائے، اور بدنام بھی سر عام کیا جائے۔ اس نے اس کے لیے ایک عورت کو تیار کیا جو اسی سے شاید حاملہ تھی، اور اس کو اچھی خاصی رشوت دی کہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے زنا کا۔ اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام ایک دن مجمع عام میں وعظ و نصیحت کر رہے تھے، جس میں آپ اس زنا کی ہی خرابی اور برائی بیان کر رہے تھے۔ مثلا چوری کی سزا ذکر کی کہ چوری نہ کرو اس کی، وگرنہ یہ سزا تمہیں ملے گی، زنا نہ کرو۔ یہ قارون کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ آپ بتائیں کہ یہ حکم سب کے لیے یا اس سے کچھ مستثنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مستثنا نہیں ہے، سب کے لیے۔ کہنے لگا اگر آپ اس کا ارتکاب کریں کیا آپ بھی اس کے سزا کے نتیجے میں رجم کیے جائیں گے؟ آپ کو بھی سنسار کیا جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں بھی اگر یہ جرم کروں تو میں بھی رجم کیا جاؤں، مجھے بھی یہی سزا ملنی چاہیے۔ تو کہنے لگا تو پھر تو فلاں عورت وہ آپ پر الزام لگا رہی ہے اور وہ حاملہ ہے، وہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی حمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، یہ کیسا اس نے الزام لگا دیا۔ اس عورت کو بلایا گیا اور اسے قسم دے کر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتا، سچ سچ بتا، یہ تیرا حمل کس کا حمل ہے اور کیا ہے حقیقت؟ کیا یہ جو قارون کہہ رہا ہے کیا تیرے ساتھ کس نے خرابی اور بدکاری کی؟ اس پر اللہ کہ اس قسم کا موسیٰ علیہ السلام کی اس صداقت اور جلال کی ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ اس نے سارا کچھ سچ بیان کر دیا کہ مجھے تو قارون نے اتنی رشوت دی اور اس نے ہی مجھے در حقیقت آپ پر الزام لگانے کے لیے کیا کیا تیار کیا۔ اب بنی اسرائیل سب کے سامنے قارون کا یہ فساد کھل کر سامنے آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی اس نے معاف نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی غم و غصے میں اللہ سے دعا کی تو اللہ نے پھر اس کو وہیں سزا دی۔ اس کا قرآن نے ذکر کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو جس میں اس کی دولت تھی، جو اس نے بڑی حویلی بنا رکھی تھی، ہم نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ زمین میں اس سارے کو قارون سمیت اس کے عوام و مددگار سمیت سب زمین میں دنس گئے۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر کوئی نہیں تھا، کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کرتی، کوئی جماعت، کوئی وہ جتھا، کوئی وہ طاقت و قوت اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا تھا، نہ خود اس میں طاقت و قوت تھی۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا، جب زمین میں دنسا ہوا دیکھا ان لوگوں نے جو کل اس کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر بڑی تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملتی، جب اس کو اس کی دولت کو زمین میں دنستا ہوا دیکھا تو کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ ہو، بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہم تو اس کی دولت کو دیکھ کر بڑے اس کو حصے والا، نصیبے والا سمجھ رہے تھے، ذو حظ عظیم سمجھ رہے تھے، یہ تو اس کے لیے بہت بڑی آزمائش نکلی، تباہی و بربادی کا سبب بنی۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، مہربانی نہ ہوتی، ہم بھی قارون کے تائید میں اس کی ملازم بن جاتے، اس کے مددگار بن جاتے، تو لخسف بنا، اللہ ہم کو بھی زمین میں دنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس، یاد رکھیں جو اللہ کی تعلیمات کے منکر ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ کامیابی تو انہی کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات اور تعلیمات کو ماننے والے ہیں۔ اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سرمایہ دارانہ ذہنیت کی ایک مثال بیان کی ہے کہ وہ کس طرح معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں، دولت کی چکا چوند کے ذریعے سے وہ عوام کو مرغوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام میں انتشار پیدا کرتے ہیں، سچے مخلص لوگوں کو بدنام کرنے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر انارکی
اور ظلم و زیادتی ہیں اور فساد کو وہ فروغ دیتے ہیں، ایسے لوگ آخر کار ناکام اور ذلیل و رسوائی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق